نگمانا بی بی، جب اس طرح کے مذاکرات ہوں، جے سی پی او والا ماڈل ہمارے سامنے ہے، 20 ماہ چلے تھے، لیکن اس وقت کوئی بندوق کی نال لے کے تو ایک دوسرے کے ماتھے پہ نہیں تھا رکھتا کہ یہ کرو نہیں تو کل یہ کام کر دیں گے. یہ اس دفعہ ٹرمپ صاحب کا سٹائل جو ہے وہ معاملات کو پیچیدہ بنا رہا ہے بجائے حل کی طرف لے جانے کے. دیکھیں جے سی پی او اے میں جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اور اب جو نیگوسیشنز کا دور ہونے جا رہا ہے اس میں بہت بڑا ایک فرق ہے. جے سی پی او اے جب ہو رہا تھا تو وہ بیسیکلی نیگوسیشنز جو ہیں وہ یورپینز لیڈ کر رہے تھے، اور یورپینز کا سینس آف ہسٹری، سینس آف بیلنس اور ان کا جو ایک ایکسپیرئنس اور انڈرسٹینڈنگ ہے اس خطے کی، خاص طور پہ ایران کی اور پیلسٹائن کی، وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور ان کا پرسپشن اور پالیسی بھی جو ہے وہ بالکل آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے امریکنز کے ساتھ. اور اب آپ نے دیکھ لیا وہ رفت بالکل سامنے کھل کے آ گئی ہے. یہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ صرف ٹرمپ صاحب ہیں. آئی وونٹ ایون سے کہ جی کوئی سیریس پیچھے لوگ جو ہیں ان کی وہ بات مان رہے ہیں یا ان کا مشورہ وہ لے رہے ہیں. سو اٹ از بیسکلی ٹرمپس پرسنالٹی اینڈ ہز سینس جو ہے ان کو اس کا سیلف گرینڈیور کا جو ہے، اور یہ کہ میں دنیا کا سب سے اچھا پریزیڈنٹ ہوں اور میں امریکہ کی تاریخ کا بھی سب سے اچھا پریزیڈنٹ ہوں. تو وہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے بالکل یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کی پالیسیز دنیا کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں. اس وقت ان کا جو ایک نعرہ تھا that I'll make America great again، تو اس وقت تو انہوں نے امریکہ کو گریٹ تو کیا بنانا تھا، ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے. ان کے جو بہت ٹریڈیشنل پارٹنرز تھے، چاہے یورپ ہے، نیٹو ہے، یا ان کے ایون جو پارٹنر پیسیفک میں تھے لائک آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، جاپان، وہ بھی ان کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے اس وقت نظر نہیں آ رہے. اور جو پبلک اوپینین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب لاسٹ ایئر بھی انہیں اٹیک کیا تھا، اور پیلسٹائن کا بھی لاسٹ 2 سال سے پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف اٹھی ہے. اس وقت بھی غزہ کے معاملے میں بھی اٹھی تھی. تو نہ پبلک اوپینین انٹرنیشنل ان کے ساتھ ہے، نہ ان کے اپنے دیکھیں نا ملٹری لیڈرز بھی جو ہے کتنے تو انہوں نے چینج کر دیے. ان کے اپنے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ریلکٹنٹ سپورٹر ہے آف دس وار. انہوں نے خود کہا تھا کہ جی آئی ایم ناٹ فار دس وار، بٹ اف ٹرمپ wants to of course start this war تو میں ان کو سپورٹ کروں گا being his vice president. تو آئی تھنک کہ یہ ٹرمپ صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اگر اس وقت نہیں نیگوسیشنز کی میز پہ آئیں گے اور ایک اوپن مائنڈ سے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نیگوسیشن کو ایک سرنڈر ڈیل کے طور پہ ایران سے سائن کرا لیں گے تو وہ تو بالکل پاسبل ہے نہیں. جہاں تک اس کا اچھا یورینیم کا نگمانا بی بی، جو تعلق آپ نے امریکہ کے اتحادیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس وقت میں کیئر سٹارمر کے رول کو دیکھتا ہوں تو مجھے کسی زمانے میں لگتا تھا کہ یہ جو برطانوی فورن پالیسی ہے نا، یہ امریکہ کے دم چھلا والا رول ہے ان کا. جو امریکہ کہتا ہے یہ بھی ساتھ کرتے ہیں. ہم وہاں اٹیک کرنے چلے ہیں تو یو کے بھی 2 جہاز پہنچ جاتے تھے. اس دفعہ وہ نہیں آئے. اسپین ٹوک اے ویری دیکھیے پاورفل پوزیشن، جی آسٹریلیا ٹوک اے میں پوزیشن، اٹلی ٹوک اے پوزیشن. تو ایک نئی ڈویژن مجھے نظر آئی ہے ود ان دیئر نیٹو الائز. جی میں اگر تھوڑا سا اجازت ہو تو اس پہ روشنی ڈال دیتی ہوں، کیونکہ میں آف کورس اپارٹ فرام بینگ پوسٹڈ ان چائنا ٹوائس، میری 5 پوسٹنگ یورپ میں رہی ہیں انکلوڈنگ ٹوائس ایز امبیسڈر ٹو دی یورپین یونین. تو میں نے یہ سب ڈیولپمنٹس اپنے سامنے ہوتی دیکھی ہیں. اور یہ جو کراس اٹلانٹک رفٹ ہے یہ پچھلے 15-20 سال سے یہ ڈیولپ ہو رہی تھی، کیونکہ جس قدر کی یہ 20 سال سے جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ مغرب میں تھی وچ مینز نارتھ افریقہ، یا مڈل ایسٹ میں تھی، یا افغانستان میں، آپ دیکھیں کہ ان کا ساروں کا خرچہ جو ہے وہ یورپ نے اٹھایا. اور اس کا جو بلو بیک ہوا، نیگیٹو بلو بیک اور امپیکٹ، وہ سارا یورپ کے ہوا. ایک ان کی اکانومیز جو ہے دیز آر سوشل ویلفیئر اسٹیٹس، لیکن وہ بالکل اتنی اسٹریچ کر گئی اور اتنی تھن ہو گئی ہیں کہ وہ اب اپنی وہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر پا رہے. پھر ان کے ہاں آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے، ان کے ہاں کرائم بڑھ گیا ہے، ان کے ہاں ٹیررزم اتنا بڑھ گیا، بیکاز اٹلانٹک کراس کر کے تو
शाज़ और नादिर कोई टेररिज्म अटैक होता है, आता तो सारा यूरोप के ऊपर है। तो ये ऑलरेडी एक रिफ्ट चल रही थी, और आई थिंक गजा वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन लास्ट स्ट्रॉ जो है वो ये ईरान पे हमला करके उन्होंने इस वक्त कर दिया है, बिकॉज दैट नो बडी इज प्रिपेयर्ड कि वो इस वॉर में उनके साथ खड़े हो। आपने यूके का खास तौर पे जिक्र किया, तो देखिए आई वॉज देयर जब ब्रेग्जिट हुआ, और उससे 5 साल पहले ईयू में। तो उस वक्त ये बेसिकली अमेरिका ही इनको अर्ज कर रहा था कि जी तुम यूरोप यूरोप ईयू को छोड़ दो। और जो हम्म। पॉपुलिस्ट जो पार्टी थी उनको सपोर्ट भी वो कर रहे थे। अब 10 साल के बाद बिल्कुल यूके को एहसास हो गया है कि ये उन्होंने गलत किया है, दे आर बेटर ऑफ विद इन द ईयू। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो दोबारा ईयू में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अब वो अमेरिका का पूडल बनने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन अ बिग वे। हम जो कहते थे कि जी सेंटर ऑफ पावर जो है वो अटलांटिक से पैसिफिक में मूव हो जाएगा, बोथ इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली, तो देखें अब वो हो गया है, बल्कि उसको ट्रम्प के सेकंड दौर ने बिल्कुल स्पीड अप कर दिया है। अच्छा नगमाना बीबी, आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर यूएई बहुत ज़्यादा इसराइल के कैंप की तरफ शिफ्ट हो गया था। बाज़ जगहों पे जैसे सोमालिया के अंदर सऊदी अरब के और यूएई के हमें एक दूसरे से मुखालफ इंटरेस्ट नज़र आए, ये एक दूसरे से मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। सूडान के अंदर सऊदी अरब और यूएई मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। यमन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। सोमाली लैंड में इसराइल ने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, तो यूएई इसराइल का इत्तेहादी है। तो ये बहुत ही एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। ये ईरान वॉर के बाद मुझे लगता है कि कुछ नया होने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ है जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये बाकी कुछ ममालिक को भी अपनी अपनी सिक्योरिटी की खातिर अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा। चाइना से डिस्कस करें, कहीं आपस में बैठें, लेकिन दे हैव टू डू समथिंग। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, ये बहुत अरसे से जब से ये शाह का रेजीम खत्म हुई थी और ये खोमीनीस आए थे, उस वक्त से ये गल्फ स्टेट्स को ये चूरन बेच रहे हैं, और मिडल ईस्ट की कंट्रीज को, कि सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ जो है वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को है, और ईरान जो है वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और इसमें आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता काफी मुल्क वो अपने सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में लेने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जब से इन्होंने गजा की जंग शुरू की है, और वो जिस तरह अनपॉपुलर हुई है, और उसके नतीजे में जिस तरह खुल के अमेरिका और खास तौर पे इजराइल का मौक़िफ़ आया है कि जी दे विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग बट ग्रेटर इजराइल। तो अब ग्रेटर इजराइल में तो देखिए तमाम मिडल ईस्ट के जो उनके ममालिक हैं उनकी टेरिटरी भी आती है। तो अब जिस तरीके से गजा का में एक जेनोसाइड हुआ, और उस पर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेबनान का जो हाल हो रहा है, तो आई थिंक पीपल हैव रियलाइज्ड। और खास तौर पे जब ईरान पे इन्होंने हमला किया है, द वे ईरान है शोड रेजिलियंस, तो वो उनको समझ आ गया है कि इस खत्ते में शायद जो रेल उनका दुश्मन है वो इजराइल है, और शायद ईरान नहीं है। और इसमें आपने देखा कि मोसाद ने बहुत कोशिश की कि वो उनके एजेंट्स ने कई गल्फ स्टेट्स में और सऊदी अरेबिया में ये शो किया कि ये इरानियंस ने स्ट्राइक किए हैं, जो फिर बाद में पता कि चला नहीं है, इनके अपने एजेंट्स ने किए हैं, बिकॉज इनकी बहुत कोशिश थी कि गल्फ और ईरान में वॉर हो जाए। एंड आई एम सो हैप्पी, और आई थिंक उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है बिहाइंड द सीन्स टू टेल दी गल्फ एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज कि ये इस तरफ न जाएं, क्योंकि फिर ये पूरे खित्ते क्या पूरी दुनिया को तबाह करेगी, और हम भी तबाह होंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इसराइल वांट्स, कि हम आपस में लड़ पड़े।
تو اب میرا خیال ہے یہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اینڈ آئی تھنک جہاں تک ابراہیم ایکارڈز ہے وہ تو دفن ہو گئے. یو اے ای کا جہاں تک مسئلہ ہے، یو اے ای نے اپنا سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ یو اے ای نے اپنا امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں رکھا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ وہی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک نہیں دو تین دفعہ ایران نے کہا کہ ہمارا یو اے ای سے اور باقی گلف اسٹیٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی مسلم ملک سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کسی کو اٹیک نہیں کیا. دا پرسن اٹیکنگ از اسرائیل، انسٹیبلٹی اسرائیل لا رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں اس طرح کی کوئی حرکت کی. تو آئی تھنک اس پہ آئی ڈونٹ نو، آج کل فیک نیوز اتنی ہے کہ سم ٹائمز اٹس ڈیفیکلٹ ٹو اسرٹن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بٹ یو اے ای کا بھی آپ دیکھیں کہ ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور قطر کے جی دے وانٹ ٹو میک اپ ود ایران، اور دوسرا قطر نے تو بہت کلیئرلی ایران کے فیور میں جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اس وقت تو بحرین اور یو اے ای تھوڑے سے لگ رہے ہیں، باقی تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو. تو آئی تھنک تھنگس آر چینجنگ ان اے درست بگ وے. ہے ماسٹر صاحب. جو ابھی ترکی میں اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور مصر بھی تھے صاحب. مصر تھوڑا سا مجھے لگا تھا سرپرائزنگلی کہ وہ شاید ابھی اس معاملے میں فٹ نہیں بیٹھتا، لیکن پاکستان، ترکی، سعودی عرب بڑے نیچرل الائے بنتے ہیں ڈیفنس کے معاملے میں، سیکورٹی کے معاملے میں. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے چل سکتے ہیں. جی بالکل چل سکتے ہیں، بالکل چل سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یہ اسٹرانگسٹ ہیں ایز فار ایز دی ملٹری پاورز آر کنسرن اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا یہ اکٹھے ہو کے دے ول بیکم اے فورس. تو ابھی آئی تھنک جس طرح ہم اب بات کر رہے تھے کہ بہت کچھ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے ان کی کیا کہتے ہیں ملنے کی. دوسرا آئی تھنک جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ پہلے بھی یہ تینوں چاروں اکٹھے ہو کے ایران کے اوپر ایرانی لیڈرشپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اس کو ڈیل کریں آپ اس چیز کا، لیکن اور وہ بھی اس کا ایجنڈا کا ٹائم آئٹم ہو ختم ہو سکتا رہا ہے. ہے. لیکن اس معاملے میں سعودی عرب نے بہت ہی بیلنس رویے کا مظاہرہ کیا ہے کہ بہترین. سعودی سائٹس ہٹ بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. بہترین. تو آج بھی پاکستانی فورن منسٹر نے سعودی فورن منسٹر سے بات کی ہے، 2 دفعہ سعودی فورن منسٹر نے ایرانین فورن منسٹر سے بات کی ہے. میں تو دیٹس اے بگ چینج. اس میں بالکل، اور سب ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے انہوں نے بڑی ریسٹرین شو